السلام علیکم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بزرگان محترم، جب یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ سنتوں پر عمل کرنا چاہیے تو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جن خاص چیزوں کا سنت ہونا ہمیں معلوم ہے، بتایا گیا ہے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ بالکل صحیح بات بھی ہے کہ جن چیزوں کا سنت ہونا ظاہری طور پر ہمیں بتایا جاتا ہے ان پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے صرف انہی چیزوں پر یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ لباس میں، داڑھی میں، کھانے پینے میں، مسجد میں، مسجد سے باہر جاتے ہوئے، یہ چیزیں ہماری کامن سمجھ میں آتی ہیں جب لفظ ہم بولتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اپنے اصل کے اعتبار سے سنت جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے راستے کو کہتے ہیں، آپ کے ڈالے ہوئے پیٹرن کو کہتے ہیں زندگی کے سب شعبوں میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے سب شعبوں میں ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے اللہ کی وحی سے۔ ایک تھاٹ ہے اس میں، ایک تھنک ہے کہ یہ کام زندگی کے ایسے ہونے چاہیے اور ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ اس کا تعلق عقیدوں کو بھی ہے شامل، اس کا تعلق عبادتوں سے بھی ہے، اس کا تعلق معاملات سے بھی ہے، معاملات مالیہ سے بھی ہے، معاملات بدنیہ سے بھی ہے، اور اس کا تعلق آپس کے حقوق سے بھی ہے، اس کا تعلق خوشی اور غم سے بھی ہے، اس کا تعلق معاشرت سے بھی ہے، اخلاق سے بھی ہے۔ سب چیزوں میں اپلائی ہے۔ اصل بات یہ سنت والی زندگی جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ہٹ کر، ساری تہذیبوں سے، سارے کلچروں سے ہٹ کر ایک ڈیزائن فرمائی ہے، اور وہ اللہ کی وحی سے ہوئی ہے، آپ نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کی کوئی بات، اور قرآن پاک میں اس کی وضاحت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے۔ جیسے ہم لوگ نکاح کے موقع پر خطیب صاحب ہمارے پڑھتے ہیں نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ سنت والا ایک کام ہے، وہ کرنا سنت ہے۔ نکاح سنت تو نہیں رہتا ہر وقت، نکاح تو اکثر مرتبہ فرض ہی ہوتا ہے، نکاح سنت نہیں ہوتا، نکاح تو فرض ہوتا ہے۔ جس آدمی کو گناہ میں پڑ جانے کا ڈر ہو اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، سنت تھوڑی ہے۔ اور جو آدمی نامرد ہے، اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتا، اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، سنت تھوڑی ہے۔ اب ہجڑا بھی کہنے لگے نکاح سنت ہے، سنت ہے اس کے لیے تو حرام ہے۔
تو نکاح سنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ طریقۃ المسلوکۃ فی الاسلام، اسلام میں ایک شادی شدہ والی زندگی گزارنا مقرر کیا گیا ہے حضور کی طرف سے، غیر شادی شدہ والی زندگی مقرر نہیں کی گئی ہے، نن پنا مقرر نہیں ہے اسلام میں، رہبانیت نہیں ہے کہ آپ تجرد والی زندگی گزاریں۔ پہلے زمانے میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ جس کو اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا ہو اس کو دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش ہونا پڑے گا، اور جس کو دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش ہونا ہو وہ بیوی بچوں کو چھوڑ دے، شادی کی ہوئی ہے تو بیوی کو چھوڑ دے، نہیں کی ہوئی ہے تو نہ کرے، اور اگر بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا تو بیوی کے ساتھ نہ سوئے، یہاں تک بھی تھا، اور بڑا فخر سمجھا جاتا تھا۔ میں پرانے راہبوں کے قصے پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو راہب تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان کے زمانے کے نہیں، ان کے ماننے والے راہبوں کے قصے، ایسی ایک کتاب میں بہت سال پہلے پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک راہب اپنا فخریہ کارنامہ بتا رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ سوتا رہا لیکن اس سے ہم بستر نہیں ہوا 20 سال تک، اتنا میں نے اپنے نفس کو مارا۔ اس میں ایک فخر تھا ان کے پاس، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ایسی زندگی ہے جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا کہ ایسی چیزوں سے اللہ خوش نہیں ہوتے، اگر آپ نے انجوائے نہیں کیا تو اللہ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیکی کی کیا بات ہے؟ یہ سمجھایا گیا ہے شادی شدہ زندگی گزارو، اللہ کے حکم کے موافق گزارو، وہ اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ اللہ کے حکم کو ماننا ان کو خوش کرتا ہے، ان کے حکم کو نہیں ماننا ان کو ناراض کرتا ہے۔ تو یہ تو ان کا کوئی حکم نہیں تھا کہ آپ بیوی کے پاس لیٹو پھر اس کے ساتھ صحبت مت کرو، یعنی یہ تو حکم نہیں تھا کہ تم شادی مت کرو، یہ تو حکم نہیں تھا کہ تمہیں بچے نہیں ہونے چاہیے، اس سے خوشی کا کیا تعلق ہے؟ تو نکاح سنت ہے کا یہ مطلب بنتا ہے، وہ ایک طریقہ ہے اسلام میں۔ تو ایسے ہی میرے بزرگوں، معاشرت والی زندگی کا ایک طریقہ ہے جو حضور کا مقرر کیا ہوا ہے، ایک غیروں کا مقرر کیا ہوا۔ غیروں نے اپنے طور پر یا تو خود سے، جیسے خضر و درخت پیدا ہو جاتے ہیں جنگل کے اندر، کوئی چمن بندی نہیں ہے، کوئی جھاڑ جھنکا ہے، ویسے اٹھ گئے ہیں، ایسے کچھ تہذیب میں خضرو ہیں، کچھ بائی پلان لوگوں نے اپنے طرف سے ایجاد کیے ہوئے ہیں، کوئی شکل ہو۔ آپ کو ایک تہذیب وہ ملے گی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی، اور ایک وہ ملے گی جو اس سے ٹکراتی ہے۔ وہ ٹکرانے والی تہذیب چاہے ریسرچ کر کے مقرر کی گئی ہو، چاہے خودرو ہو، چاہے کئی تہذیبوں کا مربع بنا کے کی گئی ہو، کچھ بھی ہو، وہ ٹکراتی ہو، متصادم ہے، جو ٹکرائے گی اس میں کامیابی نہیں ہوگی۔ سنت والی زندگی اختیار کرنا چاہیے، یہ مطلب ہے سنت والی زندگی کا۔ وہ بھی مطلب ہے جو کامنلی سمجھ میں آتا ہے کہ جو مشہور سنتیں ہیں ان کو اپناؤ، چھوڑو نہیں، لیکن جو اصل مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس زندگی گزارنے کے طریقے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا اس کو اپنانا ہے، اپنی خوشی میں بھی، اپنے غم میں بھی، روزمرہ کی زندگی میں بھی، تعلقات میں بھی، اپنوں سے تعلقات میں، پرایوں سے تعلقات میں، رائٹس میں، حقوق میں، ساری چیزوں میں آپ نے ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ آپ نے ایک طریقہ مقرر کیا ہے، میاں بیوی کے درمیان آپ نے ایک طریقہ مقرر کیا ہے زندگی گزارنے کا، حقوق جن کو ہم کہتے ہیں، ماں باپ اور اولاد کے درمیان آپ نے ایک طریقہ مقرر کیا ہے کہ ماں باپ اولاد کو کیسا ٹریٹ کریں گے، اور اولاد ماں باپ کے ساتھ کیسا رہے گی، کیسا بیہیو کرے گی۔ ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ رشتہ داروں کے درمیان، تقریبات کے درمیان، ایک تقریب آدمی خود منعقد کر رہا اپنے گھر میں تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ مقرر ہے، ایک وہ آدمی جو مدعو ہے مہمان کی حیثیت سے اس کے لیے بھی ایک مقرر ہے طریقہ، دعوتوں میں دعوت کرنے والے کے لیے بھی ہے، جو آدمی دعوت میں جائے اس کے لیے بھی ہے، کسی کے یہاں مہمان ہو اس کے لیے بھی ہے۔ اور جب تفصیلات میں جاتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی باریک باریک باتوں پہ توجہ دلائی گئی ہے کہ جو کہیں آپ کو نہیں ملے گی، کسی تہذیب میں نہیں ملے گی، اور باضابطہ آپ نے فرما کے توجہ دلائی ہے ان پر، یعنی انسانوں کی عقل پہ نہیں چھوڑ دیا گیا، حالانکہ عقل ایسی چیزوں میں رہبری کر لیتی ہے، لیکن چھوڑا نہیں گیا ہے عقل پہ کہ عقل جب بگڑتی ہے تو اس کا بھروسہ نہیں ہے، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے پھر وہ کہ وہ خراب کو اچھی کو خراب کر دیتی ہے،
جب اچھی ہوتی ہے عقل تب تو صحیح ہوتی ہے وہ، لیکن جب اس میں بگاڑ آ جائے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. جیسے آدمی کو جب پیلیا ہو جاتا ہے، عرقان ہو جاتا ہے، تو سب چیزیں اس کو پیلی پیلی نظر آتی ہیں. بعضی بیماریاں ایسی ہیں کہ نیم کا پتہ کھلاؤ اس کو میٹھا میٹھا لگتا ہے. اس کو فساد مزاج میں یہ ہوتا ہے کہ الٹا اثر ہوتا ہے. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے چھوڑ دی نہیں بہت سی چیزیں کہ انسان اپنی عقل سے بھی تو سوچے گا کچھ، میں رہبری فرمائی. اب اس سے اندازہ کیجئے، ایک بات یاد آئی، مثلا آپ نے فرمایا کہ جب تم دعوت میں کہیں جاؤ اور چیز عددی ہو، گنتی والی چیز ہو، تو دو چیزیں ایک ساتھ مت اٹھانا. کیسی عجیب بات آپ نے فرمائی. مثلا دو انگور اٹھا کے ڈال رہے ہیں منہ میں، دو بادام اٹھا کے ڈال رہے ہیں منہ میں، اس کو منع کیا گیا. معمولی سی بات ہے دیکھنے میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ ایک ایک کر کے بہت سے انگور کھائیں گے تو بہت سے انگور ہی ہوں گے. اگر آپ نے دو اٹھا لیے، ایک ایک کر کے 10 مرتبہ اٹھائے، 5 مرتبہ اٹھائے تو 10 ہی نا. لیکن ایسا آدمی غیر مہذب سمجھا جاتا ہے. بڑا بھاری سا آدمی، لالچی آدمی، دو 3 اٹھا کے ڈال رہا منہ میں. تہذیب نہیں رہتی وہاں پہ. یہ نہیں کہا گیا کہ مت کھاؤ 10 مرتبہ ایک اٹھا کے، یہ کہا گیا 5 مرتبہ میں دو مت کھانا. 5-10 کی تقسیم نہیں کی گئی. ایک بات بتا رہا ہوں میں آپ سے، کیوں ہے بھائی اتنی باریک باتوں کے اوپر ایک طریقہ اپنے تہذیب کا مقرر فرمایا ہے. کھانا کھا کے لوگ بیٹھے ہوئے، دوست احباب ہیں، دعوت ہو یا نہ ہو، دانتوں میں گوشت وغیرہ پھنس گیا. اب آپ جو ہے خلال کر رہے ہیں. خلال کرنا سنت ہے، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خلال کرنے سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے. بعضی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیان فرمائی کہ اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی، یعنی لاجک سمجھ میں نہیں آتی، ہوتی ضرور ہے. ہر بات میں لاجک ہے مگر ہر عقل میں آنا ضروری نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا کہ اس سے روزی میں برکت ہوتی ہے خلال کرنے سے، مگر آپ نے اس کے بعد ایک بات فرمائی. کتنی باریک باتیں ہیں اور کہاں آپ کو ملیں گی. دیکھیے آپ کس تہذیب میں اس بات کو بیان کیا گیا ہو، کس مذہب نے، کسی کتاب میں اس کو بیان کا نہیں ملیں گا. آپ فرمایا کہ مالا کا من لسانی کا فکل ہو وما تخللت فلا تاکل ہو. جو آپ اپنی زبان سے چھڑا لیں اس کو تو آپ کھا لیں. آپ نے فرمایا کہ دانتوں سے جو چیز آپ اپنے زبان سے چھڑا لیں وہ تو اس کو آپ کھا لیں، اور جس چیز کو آپ خلال سے نکالیں اس کو نہ کھانا. کتنی باریک بات ہے، کیسی نزاکت ہے. اور آپ اپنے طور پر دیکھیے، غور کر کے سمجھ میں آتی ہے بات کہ جو آپ اپنی زبان سے چھڑا لیتے ہیں وہ موٹی چیز ہوتی ہے، وہ دانت میں پھنس کے آنے والی نہیں ہوتی، اور لوگوں کو برا بھی نہیں لگتا. لیکن اگر آپ خلال کرنے کے بعد اس کو چاپ کے کھانے لگے ہیں تو کس قدر بدتمیزی کی بات لگتی ہے، کیسی بھدی چیز لگتی ہے. عقل بھی کہتی ہے لیکن آپ نے اس کو شریعت بھی بنایا. ایک آپ کے ارشاد کے اس میں آ گئی نا یہ بات، آپ کی ہدایت میں آ گئی یہ بات. آپ نے رہبری فرما دی اس بات کی کہ مالا کا من لسانی کا فکل ہو. جو آپ اپنی زبان سے چھڑا لیں اس کو تو کھا لیں آپ، لیکن جو خلال کر کے آپ چھڑائیں اس کو نہ کھانا، اس کو تھوک دینا، اس کو نکال دینا. خلال کرنے کو بھی فرمایا، یہ نہیں کہا خلال مت کیا کرو. پھر اس کی تقسیم فرما دی، پھر کس کو استعمال کرنا ہے کس کو نہیں. کیونکہ یہاں شبہ اصل میں ہو سکتا تھا کہ زبان سے خلال کر کے نکالنے کے بعد میں وہ بھی نعمت ہی ہے جو دانت میں پھنس گئی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ کانا یعظم النعمت وان دقت. آپ نعمت کی تعظیم فرماتے تھے، عزت فرماتے تھے، چاہے وہ معمولی کیوں نہ ہو، کتنی معمولی ہو. تو چونکہ وہ بھی اس کا ہی حصہ تھا، لوگوں کو شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید اس کو بھی کھا لینا ہے، شاید تو میں نہیں اس کو نہیں کھانا ہے. اب اگر ڈاکٹر کام کریں گے تو ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا کیا حکمتیں اور راز ہوں گے. ظاہر ہے کہ دانتوں کے اندر کی چیز جو جم گئی تھی اس میں جا کے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ریزے جمع ہو گئے. اب آدمی اس کو چھڑائے گا تو پتہ نہیں اس میں کیا ہے پہلے سے وہاں جس میں یہ چیز جا کے مل گئی. تو سنت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ نے زندگی گزارنے کا نہج مقرر فرمایا، جو ڈھپ آپ نے مقرر فرمایا ہے، جو اسٹائل اس کو مقرر کیا زندگی گزارنے کا، شعبوں میں، معاملات میں، کام کرنے میں، ڈیل میں، سب چیزوں میں ایک ہے اسٹائل خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہو.
ایک مسلمان کی زندگی میں وہ آ جائے میرے بھائیوں، اس میں جو ظاہری سنتیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں وہ تو آنی ہوگی پھر تو، اور سنت پوری آنا، جتنی سنت ہے اتنی سنت آنا ہی وہ سنت ہے، جیسی سنت ہے ویسی آنا ہی وہ سنت ہے۔ اور جس آدمی کی زندگی میں یہ بات آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیں گے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی محبوبیت ڈال دیں گے۔ المحبت فی البررہ، من حفظ علی سنتی اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال، جو آدمی میری سنتوں کی محافظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 4 چیزوں سے، 4 عادتوں سے، 4 خصال سے عزت عطا فرما دیں گے۔ ایک المحبت فی البررہ، نیک لوگوں میں اس کی محبوبیت، کیونکہ حضور سے محبت ہوتی ہے تو حضور کی اداؤں سے محبت ہوتی ہے، جہاں جہاں حضور کی ادائیں ہوں گی وہاں محبوبیت آ جائے گی۔ والحیبۃ فی الفجرہ، جو بد لوگ ہوں گے ان میں روب آ جائے گا، سنت والے سے روب آ جائے گا، ڈر آ جائے گا، گھبراہٹ آ جائے گی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، انعاموں میں سے ایک انعام ہے۔ روب ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، گھبراہٹ آدمی کا اثر ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، ورنہ تو بیگاری میں بہت سے کام ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ والحیبۃ فی الفجر، اور تیسری چیز جس کے لیے سارے لوگ مرتے ہیں، وہ والسعۃ فی الرزق، رزق کے اندر کشادگی آئے گی، وسعت آ جائے گی۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر سنت والی لائف گزاریں گے تو اس میں تو آدمی کھانا پینا مشکل ہو جائے گا، کام کیسے چلیں گے، کاروبار کیسے چلے گا، جاب کیسی چلے گی، دکان کیسی چلے گی، کسٹمر کیسے آئیں گے۔ اور حدیث شریف یہ کہہ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور آپ صادق المصدوق ہیں، اور آپ کی بات سب سے زیادہ سچی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رزق میں کشادگی ملے گی، اس سے برکت والی روزی ہونا، رزق میں کشادگی ہونا، یہ بھی شریعت کا ایک خاص مفہوم ہے، اس میں اصطلاح ہے۔ بہت پیسے ہو جانے کا نام، چیز بہت ہو جانے کے نام کوئی یہ چیز صادق نہیں آتی۔ ایک وہ چیز ہوتی ہے جس سے آدمی خود بھی فائدہ اٹھا رہا، اس کے دسترخوان سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ صرف دسترخوان کی بات نہیں، جو نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہیں وہ خود بھی انجوائے کر رہا، دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کو راحت اور تسلی حاصل ہے، برکتیں حاصل ہیں، خوشیاں حاصل ہیں، اس کے ساتھ اس چیز کے حاصل ہونے کا اثر خوشیوں پر پڑ رہا ہے، نتیجے کے طور پر خوشیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ صدمے، ہیڈک، پریشانی، پرابلمز یہ نہیں ہے۔ الساعۃ فی الرزق میں یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو سنتوں پر عمل کرے گا، سنت والی زندگی کو اختیار کرنا شروع کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گی، رزق میں وسعت عطا فرما دیں گے۔ اور تیسری چیز آپ نے یہ فرمائی کہ والثقۃ فی الدین، یہ الثقۃ، الہیبۃ، المحبۃ پیش کے ساتھ میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیر کے ساتھ میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ والثقۃ بالدین، چوتھی چیز یہ فرمائی کہ دین میں آدمی مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے جو سنت والا راستہ مقرر کیا ہوا ہے وہ ہے ہی دین پر شامل ہو کے، جو آدمی اس کو رہے گا تو اس کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو فالو کرنے میں سہولت ہو جائے گی اس کو، اس اسٹائل میں۔ ہمارے لیے جو مشکل ہے کہ ہمارا سنت والی زندگی سے ہماری زندگی کا رنگ ڈھب الگ ہے، اب ہم سنت کو فالو کرنے جاتے ہیں تو وہ ان میچ ہونے کی وجہ سے پرابلم آتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے۔ ایک چیز کا کیپ ہے، اب لے آ کے دوسری جگہ پہ بٹھانا چاہ رہے ہیں تو وہ تو پریشانی ہوتی ہے، بہت توڑ موڑ کر کے کیا تو کریک آ جاتا ہے، اس میں کریک نہیں بھی آیا تو وہ ادھر ادھر ہو رہا ہے، وہ بھی ادھر نہیں جمع، یہ ادھر نہیں جمع، وہ آیا نہیں اسموتھ بنا اس میں۔ دین کے اندر جو مضبوطی ہوتی ہے، ثقافت جو آتی ہے، پختگی جو آتی ہے، وہ اصل دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ رنگا ہوا ہے، میچ کیا ہوا ہے،
اس میں سہولت ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی سنت والی لائف کو، سنت والی زندگی کو اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محبوبیت بھی عطا فرمائیں گے، رعب بھی عطا فرمائیں گے، رزق میں وسعت بھی نصیب فرمائیں گے، اور دین میں مضبوطی اور پختگی بھی نصیب فرمائیں گے. اور جس آدمی کی میرے دوستو دین میں مضبوطی اور پختگی ہو، وہ آدمی ہی تھوڑا سا بھروسے والا ہوتا ہے کہ حالات میں اپنے دین کو بیچے گا نہیں. کمزور دین جو ہے نا وہ حالات میں نہیں رہا کرتا. جب ناموافق حالات ہوتے ہیں تو اس میں کمزور دین ہل جاتا ہے، اور دین ہل جانے کے بعد میں تو اس کی جڑیں پھر اکھڑ جاتی ہیں. اور کوشش یہی کرنی ہے کہ دین ایسا رہے ہمیشہ ہر کنڈیشن میں کہ وہ ہلے نہیں. اور یہ بہت ایک تو اللہ سے مانگنے والی چیز ہوتی ہے، آسانی سے کوئی معمولی کھیل تماشا نہیں ہے یہ. اور دوسرے اس کے لیے محنت مجاہدہ چاہیے ہوتا ہے بہت. وہ اللہ پاک سنت والے اسٹائل سے آسان فرما دیتے ہیں. دین کے اندر مضبوطی، حضرات صحابہ کا جو اصل کمال تھا، بہت سے کمالات بے شمار اصل تھے، اس میں سے ایک یہ بھی اصل تھا کہ ان میں استقامت تھی. ان کے دین کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا. کتنی آزمائش میں ڈال دے، بھٹی میں ڈال دے، آگ کی بھٹی میں ڈال دے، ان کو مصیبتوں کی بھٹیوں میں ڈال دیا جائے، دین ہلتا نہیں تھا. ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. کچھ ہو جائے، مارا جا رہا ہے کوڑوں سے، باری باری مارا جاتا ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ دیا جاتا ہے اور ایمان لانے کی وجہ سے مارا جاتا ہے. ایک آدمی مارتے مارتے تھک جاتا ہے، دوسرا دے دیتا ہے مارنے کے لیے. وہ مارتے مارتے تھک جاتا ہے، تیسرے کو کھڑا کر دیتے ہیں مارنے کے لیے. اور حضرت بلال ہیں، کہتے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ایک ہی ایک ہے. ریت پہ لٹایا جاتا ہے، گرم ریت پہ، گرما میں، حجاز کی گرمی اندازہ لگائیے آپ. اس میں گرم ریت پہ لٹایا جاتا ہے اور گھسیٹا جاتا ہے، تپتی ہوئی ریت پہ ڈال دیا جاتا ہے. اوپر سے سل رکھ دی جاتی ہے گرم گرم. انگارے بچھائے جاتے ہیں، وہ انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا ہے، اور پیٹ سے چربی نکل نکل کے وہ انگارے بجھتے ہیں. پیٹ جلتی ہے اور ہلنے نہیں دیا جاتا، اوپر وزن رکھ دیا جاتا ہے، اور پیٹ کے جلنے سے جو چربی پگھلتی ہے اس سے وہ انگارے بجھتے ہیں. ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. کیا ایمان تھا صاحب، پہاڑ کچھ بھی نہیں تھے ایسے ایمان کے سامنے. صحابہ کے ایمان میں وہ کمال تھا. بوریا میں لپیٹ دیا جاتا ہے، اس میں ان کو سنگھایا جاتا ہے، دھواں دیا جاتا ہے، بوریا میں بند کر کے دھواں دیا جاتا ہے کہ ایمان چھوڑ دو. مجال ہے کہ ایمان ہل جائے، ہلتا نہیں تھا ایمان. وطن سے بے وطن کر دینا، جائیداد سے بے جائیداد کر دینا، مال کا لوٹ لیا جانا، بیوی بچوں کا چھین لیا جانا، ہٹا دیا جانا، الگ کر دیا جانا، مار دیا جانا، جلا دیا جانا، جو واقعات ہوتے تھے. مصیبتوں میں آدمی بے پناہ پریشان ہو جاتا تھا، لیکن اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ایمان پر حرف نہیں آئے گا کوئی. ایسے مضبوط ایمان چاہیے. تو سنتوں والی زندگی میں یہ فائدہ بتایا گیا ہے کہ اس سے دین میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور ہماری زندگیوں کے اندر بغیر آزمائش کے اللہ مضبوطی پیدا فرما دے. ہم تو ایسی آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں. عافیت مانگنی چاہیے صرف، البتہ دین میں مضبوطی مانگنی چاہیے، اور مضبوطی کی جو تدابیر ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے. سنتیں پڑھ لیجیے جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی.